رہ گئے ہیں اور اپنا جو طریقہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہر طرف سے ناکامیاں، ہر طرف سے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہر طرف سے ہمیں جو ہے ایک غلط سی قوم تصور کیا جا رہا ہے، دہشت گرد بنایا جا رہا ہے، یا جس نام سے پکارا جائے ہمیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ عملی طور پہ وہ نمونہ زندگی میں ہم نے نہیں پیش کیا جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتایا تھا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں تمام لوگوں کو جو بھی جس فرقے کی جس طرح بھی، لیکن ایک اللہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک رسول ہے، اس کو ہم فالو کریں. اس کی جو تعلیمات ہیں جو ہمیں حدیث مبارک کی صورت میں دے گئے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں دین دنیا کی کامیابی نصیب ہو اور اس پہ ہم عمل کر سکیں اور کامیاب ہو سکیں. جی جی، آپ نے دیکھیں جتنا کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جی ان کی ایک بات، کوئی ایک لفظ جو ہے اگر اس کو بھی ہم وہ جس طرح خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو ایک لفظ ان کا کوئی اپنے لیے ہدایت کے طور پہ استعمال کر لے کہ میں نے عمل کرنا ہے. مثلا کہ میں اپنی زندگی سے ایک لفظ ہے جھوٹ کہ میں اس کو نکال رہا ہوں، عہد کر لیں ہم، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ناکامی، باقی برائیاں خود بخود ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. ایک جھوٹ بولنا ہم چھوڑ دیں کہ بھی ہم نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، چاہے اس کے لیے گردن کٹ جائے. دیکھیں موت برحق ہے، ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ بھی انسان دنیا میں آیا اس نے واپس جانا ہے. وہ ایک مثال یوں بھی دی جاتی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اسی کو کائنات سمجھتا ہے کیونکہ اس کو رزق بھی مل رہا ہے، آکسیجن بھی مل رہی، 9 مہینے وہ زندہ رہتا ہے، وہ کہتا ہے یہی کائنات ہے. تو اسی طرح جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ کس طرح وہ روتا ہے، چیختا چلاتا ہے کہ آنکھیں پھٹ جاتی کہ یہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں، یہ اتنی بڑی دنیا ہے. تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا. اور اسی طرح ایک دنیا آگے ہماری منتظر ہے کہ جہاں جا کے ہم نے چیخنا چلانا ہے اور وہاں نہ کوئی دولت جائے گی، نہ جائیداد جائے گی، نہ رشتے، نہ ناطے، کچھ نہیں جانا. ایک عمل کی وہ پوٹلی جو آپ کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کس طرح بھرتے جا رہے ہیں، اس میں کیا کیا رکھتے جا رہے ہیں، وہی آپ کے ساتھ جانی. آیا کہ آپ کی روح اتنا وزن، اتنا بوجھ برداشت کر سکتی ہے کہ آپ اس کو لے کے وہاں چلے جائیں گے روز محشر میں جو خدا کا سامنا ہونا ہے؟ اگر نہیں کر سکتی تو پھر اس بوجھ کو کم کرنا شروع کر دیں ابھی سے. ہم کیا کہتے ہیں سلطان بھائی؟ آپ نے بہت پیاری بات کی. تو عمل خود سے شروع کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے، جیسے میں گزر رہا ہوں کہیں سے، مجھے سامنے سے کوئی نظر آیا آدمی تو اس سے السلام علیکم کہہ دیں. السلام علیکم کہنے سے سلامتی ایک دوسرے کو ملتی ہے. آج کل یہ دور ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ. چاہے کوئی بڑے بھی ہونا تو بڑوں کو، جو بڑا آدمی ہے وہ بڑوں کو سلام کر دے گا، اپنے چھوٹے کو نہیں کرے گا. یہیں سے شروع کرنا چاہیے. میں نے پچھلے دنوں اخبار میں پڑھا تھا، ایک بڑے آدمی نے کہا کہ میں آج سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصولوں پہ چلوں گا اور سب سے پہلے میں جو مجھے ملے گا میں سلام کروں گا. وہ صبح اٹھا، باہر نکلا تو دفتر جانے کے لیے تو ڈرائیور نے گاڑی کھولی تو اب کہتا ہے میں اس کو سلام کروں. اس کے دل میں آیا، پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس کو پہلے آپ دیکھیں اس کو سلام کر. کہتے ہیں میرے دل میں آیا، میں نے اس کو سلام نہیں کیا. بعد میں مجھے پچھتاوا ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس نے بعد میں وہ عمل کیا کہ میں ہر کسی کو سلام. اسی طرح کہتے ہیں کہ چھوٹوں کو دیکھ کے ان سے شفقت سے ہاتھ پھیریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیریں، ان سے پیار کریں، محبت کریں. اتنی سے شروع ہو جائے بات. تو اور جیسے آپ نے چغلیوں کی بات کی کہ ہم اپنے دل میں یہ کریں کہ آج سے ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. بالکل، یہ بھی بہت بڑی غیبت جو اتنی باتیں بھی جیسا کہ ایک لفظ انسان کی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی لانے کے لیے بہت ہے. مثلا اب اسلام کی بات بڑی اچھی بات اپنی جگہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمسائے کا حق کتنا ہے. ایک کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی ظفر صاحب لندن سے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ظفر صاحب کیسے ہیں آپ نے بڑا چھوٹا جو ہے سبجیکٹ چھیڑ دی ہے جی. گناہوں کی پگڑی جو ہے پوٹری بھر کے ہم جمع کر رہے ہیں. جی جی. کبھی اس طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ کوئی علامہ تھا، نہ کوئی مفتی تھا. انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا مسجد نبوی، اور دنیاوی زندگی کے لیے اسی پلیٹ فارم سے سیاست شروع کی. اور ماشاءاللہ بڑی تھوڑی دیر میں وہ لوگوں کو راہ راست پہ بھی لے آئے اور افریقہ تک اپنا نظام بھی لے آئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ ان کے اوپر رحمت کرے، آمین،
کیا وہ سنی تھے، شیعہ تھے، دیوبند تھے یا بریلوی تھے، سبحان اللہ، کہ یا وہ صرف اللہ کے برگزیدہ آدمی اور مسلمان تھے؟ آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑے ڈنڈے کی چوٹ کے اوپر بڑے بڑے لوگ جو ڈبل کیبن پجاروں کے اوپر 8 ان کے پاس کلاشنکوف گارڈ ہے، وہ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں اور پیسہ بھی اکٹھا کرتے ہیں، میری جیب سے، آپ کی جیب سے، فیکٹری ورکر کی جیب سے، ایکسپلائٹیشن کے تھرو جنت کو بیچ کے، تو وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ جی اب پاکستان میں جو پیسے کا ضیاع ہوا ہے لائٹنگ کے اوپر اور پولیس کی ڈیوٹی کے اوپر، اس ملک میں، جس ملک میں غریب کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، بے شک، جس کے بچے کو دوائی میسر نہیں ہے، اسکول میسر نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، نمک نہیں ہے، گھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بنیادی ضرورت جو انسان کی اور زندگی کی، اتنا جی پیسہ برباد کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر محرم کے جلوس آتے ہیں، ان کے اوپر پیسہ برباد ہوتا ہے۔ اور کیا یہ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی برتھ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کی ہے؟ تاریخ کے کسی گوشے سے یہ چیز ملتی ہے؟ اس کا آنسر یہی ہوگا، نہیں۔ اور یہ جو ہے نا، یہ بھی ایک استحصال ہے کہ اگر آپ مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں، میں آپ سے کم عقل مند ہوں، بے شک، تو آپ اپنی چرب زبانی سے میرے دماغ کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نظر میں ایک استحصال ہے۔ جی ظفر صاحب، یہ سلطان محمود آپ سے کچھ بات السلام علیکم حضور۔